السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پاکستان کے نئے نقشے میں نیا کیا ہے؟ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ملک کے نئے سیاسی نقشے کی منظوری دی ہے، جو آئندہ سے ملک کے سرکاری نقشے کے طور پر دیکھا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نقشے میں پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان خطہ کشمیر کے ان متنازع علاقوں کو بھی پاکستانی حدود کے اندر قرار دیا گیا ہے، جس کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ابھی حل طلب ہے۔ سرکاری نقشے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے منسلک گلگت بلتستان کے علاوہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو بھی پاکستان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے نیا نقشہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب بھارت کی طرف سے کشمیر کی ٹیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاکستان کے نئے نقشے میں کشمیر کے مقام پر سیاہ رنگ سے تحریر کیا گیا ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا جموں کشمیر ہے۔ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت نقشے میں سرخ رنگ سے تحریر کیا گیا ہے کہ ہونا باقی ہے۔ پاکستان کی سیاچین اسی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی خطے میں واقع دنیا کے سب سے اونچے جنگی محاذ حدود میں دکھائے گئے ہیں، جسے بھارت نے سن 1984 میں فوجی آپریشن کے بعد اپنا حصہ قرار دیا تھا۔ نقشے میں سابقہ قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ قرار دیا ہے، جبکہ جنوب میں سر کریک کے مشرقی حصے کو پاکستان نے بین الاقوامی سرحد قرار دیا ہے، جس کے بارے میں بھارت کا موقف ہے کہ سر کریک کے مغربی کنارے پر بین الاقوامی سرحد واقع ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی ریاست گجرات میں واقع جوناگڑھ اور مناودار کے علاقے کو بھی پاکستان نے اپنے نقشے میں ایک بار پھر شامل کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق ملک کا نیا نقشہ پاکستان کے موقف کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ یہ بھارت کے لیے واضح پیغام ہے کہ یہ نقشہ ہماری منزل کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خارجہ کے بقول ان کی منزل سری نگر ہے۔ ان کی منزل وہ خواب ہے جو ان کے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نئے نقشے کو صحیح معنوں میں پاکستان کی قوم کی امنگوں کا ترجمان قرار دے رہے ہیں۔ ان کے بقول نئے سیاسی نقشے کی تائید کشمیری قیادت کے علاوہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے بھی کی ہے۔ عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود تھے۔ انہوں نے منگل کو بتایا کہ پریس کانفرنس میں عمران خان نے بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کشمیر کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کے بقول پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، اور یہ نقشہ اس بارے میں پہلا قدم ہے۔ پاکستان اب بیٹھ کر صورتحال دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ملک کے نئی سیاسی نقشے کے اجراء پر بات کرتے ہوئے جامعہ کراچی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی سابق چیئرپرسن ڈاکٹر طلعت وزارت نے کہا ہے کہ سیاسی نقشے سے کسی ملک کے اداروں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طلعت کے مطابق پاکستان کے اس اقدام کا مقصد بھارت کی جانب سے کشمیر سے تعلق ہونے والے اقدامات کا سیاسی جواب دینا ہے۔ اس سے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان مزید عزم کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ ان کے بقول پاکستان اب بیٹھ کر صورتحال دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اس تنازع کو حل کرنے میں دنیا کو سنجیدگی دکھانا ہوگی اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا۔ ڈاکٹر طلعت کہتی ہیں کہ کشمیر سے متعلق بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات اور اس پر دنیا کے سردرد عمل سے پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوتی نظر آ رہی تھی، جو کہ سفارتکاری کا حصہ ہے، لیکن نئے سیاسی نقشے کے اجراء سے پاکستان نے اس عمل کا جواب سوچ سمجھ کر دیا ہے۔
جس کے لیے 1 سال کا انتظار کیا گیا۔ اگر فوری طور پر جواب دیا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھارتی عمل کا رد عمل ہے۔ پاکستان کی سابق سفیر ظفر حلالی بھی اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی نقشہ جاری کرنے کا مقصد دنیا کو خبردار کرنا ہے کہ عالمی برادری نے کشمیر سے متعلق اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ ظفر حلالی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا نیا نقشہ ان بھارتی دھمکیوں کا جواب ہے جس میں کہا گیا تھا کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ کر کے اسے قبضہ میں لیا جائے گا۔ گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔